أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. آج اللہ کے فضل و کرم سے آیت نمبر 27 کا آغاز کریں گے. اس سے پہلے آیت نمبر 26 کے آخر میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ کہ اللہ رب العزت ان مثالوں کے ساتھ جو مثالیں اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں بیان کرتا ہے کسی کو گمراہ نہیں کرتا سوائے اس کے کہ جو فاسق ہو. اس آیت میں فاسق سے مراد کیا تھا؟ جی فسق اکبر، یعنی کہ فاسق سے مراد کافر لوگ ہیں، ورنہ فاسق کا لفظ عام ہے. جو بھی اللہ کی اطاعت سے نکل جائے وہ فاسق ہے. اس کا اطلاق مومنوں پہ بھی ہوتا ہے، کافروں پہ بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ مراد کافر ہیں اس آیت میں. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہاں پہ فسق سے مراد فسق اکبر ہے. اللہ رب العزت اب ان فاسقوں کے اوصاف بیان کر رہے ہیں، ان کی بری عادتیں بیان کر رہے ہیں. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ. الذین اسم موصول ہے اور یہ ترکیب کے لحاظ سے صفت بن رہا ہے کس کی؟ الفاسقین کی، کہ فاسقین وہ لوگ ہیں الذین ینقضون جو توڑتے ہیں. ینقضون فعل مضارع ہے جو توڑتے ہیں. عہد اللہ اللہ کے عہد کو، یعنی کہ اس عہد کو جو انہوں نے اللہ سے کیا ہوتا ہے، اس معاہدے کو جو انہوں نے اللہ سے کیا ہوتا ہے توڑ دیتے ہیں. من بعد میثاقہ اس کو پختہ کر دینے کے بعد. میثاق پختہ کرنا. میثاق اس عہد کو کہتے ہیں جس کے ساتھ اللہ کی قسم اٹھائی گئی ہو یا کسی اور کی قسم اٹھائی گئی ہو. مومن اللہ کی قسم اٹھاتے ہیں اور دوسرے کسی اور کی قسم بھی اٹھا سکتے ہیں. بہرحال میثاق وہ عہد ہے جس کو پختہ کر دیا گیا ہو قسم اٹھانے کے ساتھ. تو میثاق ہی، یہ ہی ضمیر کہاں جا رہی ہے، کس طرف لوٹ رہی ہے؟ عاد کی طرف. تو وہ لوگ جو توڑتے ہیں اللہ کے عہد کو
من بعد میثاقہ، اس سے پختہ کر لینے کے بعد، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، دوسرے نمبر پہ یقطعون، وہ کاٹتے ہیں، یہ بھی فعل مضارع ہے، وہ کاٹتے ہیں، کون؟ انہی فاسقوں کی بات ہو رہی ہے کہ یہ فاسق کاٹتے ہیں ما امر اللہ بہ، اس چیز کو جس کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ ما اسم موصول ہے کہ وہ چیز جس کے بارے میں اللہ نے حکم دیا ہے۔ کیا حکم دیا ہے؟ ان یوصل، کہ اسے ملایا جائے۔ تو اب معنی کیا ہوا کہ وہ کاٹتے ہیں اس چیز کو جس کے ملانے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ اور تیسری صفت ان فاسقوں کی اللہ نے کیا بیان کی ہے؟ تیسرے نمبر پہ ان کی بری خصلت اللہ نے کیا بیان کی ہے کہ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد کرتے ہیں۔ اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ ہیں خسارہ اٹھانے والے، یہی لوگ ہیں نقصان اٹھانے والے۔ اولئک اس میں اشارہ ہے، اور ہم ضمیر فصل ہے۔ ضمیر فصل لانے سے کلام میں تاکید کا معنی پیدا ہو جاتا ہے، حصر کا معنی پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ ہیں خسارہ اٹھانے والے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے فاسقوں کی 3 بری عادتیں ذکر کی ہیں۔ نمبر 1، اللہ سے کیے ہوئے معاہدے کو توڑ ڈالنا۔ نمبر 2، جن چیزوں کے اللہ نے ملانے کا حکم دیا ہے انہیں کاٹ ڈالنا۔ نمبر 3، زمین میں فساد کرنا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ یہ تینوں کام برے کام ہیں، اور ان سے ہر ایک کو بچنا چاہیے، مسلمانوں کو بھی بچنا چاہیے۔ اگر مسلمان یہی حرکتیں کریں گے تو ان میں فاسقوں والی یہ عادت پائی جا رہی ہوگی۔ اور اس سے یہ پتہ چلا کہ معاہدہ کر کے معاہدے کو توڑ ڈالنا یہ کیا ہے؟ فسق ہے۔ اور جن چیزوں کو اللہ نے ملانے کا حکم دیا انہیں کاٹ ڈالنا کیا ہے؟ فسق ہے۔ اللہ تعالی نے حکم دیا ہے کہ رشتہ داروں سے رشتے قائم کیے جائیں، جوڑے جائیں، رشتے ٹوٹے ہوئے ہیں تو بحال کیے جائیں۔ جو رشتہ داروں سے رشتہ توڑ ڈالے وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ فاسقوں والا کام کر رہا ہے۔ اور زمین میں فساد کرنا بھی فسق ہوا۔ تو یہ 3 کام ایسے ہیں کہ جو انسان کو فاسق بنا ڈالتے ہیں، تو اس لیے ان سے بچنا چاہیے کیونکہ نہایت قبیح کام ہے۔ اللہ نے پہلے نمبر پہ کہا ہے کہ وہ اللہ کے عہد کو توڑ ڈالتے ہیں اسے پختہ کرنے کے بعد۔ اس عہد سے کیا مراد ہے؟ کوئی بھی عہد جو اللہ تعالیٰ سے انسانوں نے کیا ہو، کسی قوم نے کیا ہو، اس کو توڑ ڈالنا وہ اس عہد کے عموم میں داخل ہوگا، کیونکہ الذی اس میں موصول ہے، اور اس میں موصول عموم کے لیے ہوتے ہیں، اس میں وہ سارے داخل ہو جاتے ہیں جن کے اوپر الفاظ کا اطلاق ہو رہا ہوتا ہے۔ تو جو اللہ کے عہد کو توڑ ڈالتے ہیں، اس کی ایک مثال اللہ رب العزت کا وہ فرمان ہے جو سورہ مائدہ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً۔ ان 2 آیتوں میں اللہ تعالیٰ وعدے کر رہے ہیں کہ میں نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا، اور بنی اسرائیل میں 12 نگران مقرر کیے گئے تھے، اور اللہ تعالی نے ان سے کہا تھا کہ میرے عہد کو پورا کرو گے تو میری معیت تمہیں ملے گی، میرا ساتھ تمہیں ملے گا، میری تائید تمہیں حاصل ہوگی۔ اب وہ معاہدہ کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم نے نماز قائم کرنی ہے، زکوٰۃ ادا کرنی ہے، وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي، اور میرے رسولوں پہ ایمان لانا ہے، جو بھی رسول آ جائے، وَعَزَّرْتُمُوهُمْ، بلکہ ایمان لانے کے بعد میرے رسولوں کی تائید کرنی ہے، ان کو قوت دینی ہے، ان کی مدد کرنی ہے۔ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور تم نے اللہ کو قرض حسنہ دینا ہے، یعنی کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا ہے۔ کتنے کام ہو گئے؟ نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا،
رسولوں پہ ایمان لانا، رسولوں کی تائید کرنا، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا، یہ ان کاموں کا مطالبہ کیا گیا تھا بنی اسرائیل سے۔ جوابی طور پہ اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، جو تم سے غلطیاں ہوں گی میں انہیں نظر انداز کر دوں گا، مٹا ڈالوں گا، اور تمہیں جنت میں داخل کروں گا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی۔ اور جو اس معاہدے کو توڑ ڈالے گا تو وہ راہ راست سے بھٹک جائے گا۔ اللہ تعالیٰ رزلٹ بیان کرتے ہیں، نتیجہ بیان کرتے ہیں اس معاہدے کا کیا ہوا۔ فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ، انہوں نے اس معاہدے کو توڑ ڈالا تو لعناہم، تب ہم نے ان پہ لعنت کی اور ان کے دلوں کو ہم نے سخت بنا ڈالا، سخت کر ڈالا۔ تو یہ ایک مثال ہے اس معاہدے کی جس کا تذکرہ اللہ رب العزت اس آیت میں بیان کر رہے ہیں۔ تو جو بھی معاہدے اللہ اور مخلوق کے مابین ہوئے انہیں توڑ ڈالنا کیا ہے؟ فسق ہے۔ اس کی ایک اور مثال سورہ بقرہ میں بھی ہے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُعْرِضُونَ۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں بھی بیان کر رہے ہیں کہ ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا۔ کیا عہد لیا تھا؟ کیا کرو گے؟ اللہ کی عبادت کرو گے، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرو گے، اور والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو گے، رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کرو گے، یتیموں کے ساتھ اس نے سلوک کرو گے، مسکینوں کے ساتھ اس نے سلوک کرو گے، لوگوں کے ساتھ اخلاق کا برتاؤ کرو گے، نمازیں قائم کرو گے، زکوٰۃ ادا کرو گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان میں سے اکثر نے اس معاہدے کو توڑ ڈالا۔ تو بہرحال جو بھی معاہدہ اللہ اور اللہ کے بندوں کے مابین ہے اسے توڑ ڈالنا انسان کو فسق کی وادی میں داخل کر دیتا ہے۔ اور ان معاہدوں میں سے سب سے بڑا معاہدہ کیا ہے؟ کہ اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ تو الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، جو اللہ کے عہد کو توڑ ڈالتے ہیں اسے پختہ کر دینے کے بعد، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور کاٹ ڈالتے ہیں اس چیز کو جس کے ملانے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ ان یوصل یہ مصدر مؤول ہے، اور اس کا پہلی عبارت سے کیا تعلق ہے؟ ما امر اللہ بہ میں جو ضمیر مجرور ہے یہ اس سے بدل ہے۔ توڑ ڈالتے ہیں اس چیز کو جس کے بارے میں اللہ نے حکم دیا۔ کیا اللہ نے حکم دیا ہے؟ جوڑنے کا حکم دیا ہے۔ تو اس کی بہترین مثال کیا ہے؟ رشتہ داری جوڑنا۔ اللہ نے کئی چیزوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے، ان میں سے واضح ترین چیز جو ہماری سمجھ میں آ رہی ہے وہ کیا؟ کہ رشتہ داروں سے تعلقات قائم کیے جائیں، انہیں توڑنے سے گریز کیا جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اس حدیث میں جسے امام بخاری نے روایت کیا ہے کہ لا يدخل الجنت قاطع، رشتہ داروں سے تعلقات توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رشتہ داروں سے تعلقات توڑ دینا کتنا بڑا جرم ہے، کتنا بڑا گناہ ہے۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد کرتے ہیں۔ کون سی زمین میں؟ کچھ مفسرین نے کہا ہے کہ یہاں پہ زمین سے مراد مکہ کی زمین ہے، اور یہ بات بغیر دلیل کے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عام لفظ بولا ہے کہ زمین میں فساد کرتے ہیں، تو جو زمین میں فساد کرتے ہیں وہ فاسق ہیں، چاہے وہ مکہ میں کریں، چاہے مدینہ میں کریں، پاکستان میں کریں یا انڈیا میں کریں، امریکہ میں کریں یا روس میں کریں، کہیں بھی کریں۔ فساد سے کیا مراد ہے؟ فساد سے مراد کیا ہے؟ دونوں طرح کا فساد، حسی بھی معنوی بھی۔ حسی فساد کیا ہوتا ہے؟ جو ہمیں نظر آتا ہے، کسی کے گھر کو گرا دینا، کسی کو قتل کر ڈالنا، کسی کو تھپڑ مار ڈالنا۔ اور معنوی کیا ہے؟ گناہوں کے کام کرنا، بدکاری کرنا فساد ہے، سود لینا فساد ہے، لوگوں کو توحید سے روکنا فساد ہے، لوگوں کو مسجد بنانے سے روکنا فساد ہے، لوگوں کو نماز پڑھنے سے روکنا فساد ہے۔ تو ہر طرح کا فساد جو ہے وہ انسان کو فاسق بنا دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فاسق جو ہیں ان کے یہ اوصاف ہیں، معاہدہ کرنے کے بعد، اللہ سے معاہدہ کرنے کے بعد معاہدے کو توڑ ڈالنا، جن چیزوں کے ملانے کا اللہ نے حکم دیا ہے انہیں توڑنا، انہیں کاٹ ڈالنا، اور تیسرے نمبر پہ یہ ہے کہ زمین میں فساد کرنا۔ اور یہ تینوں کام جو ہیں یہ بہت بڑے جرم کی حیثیت رکھتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک هم الخاسرون، جو فاسق یہ 3 کام کرتے ہیں وہی ہیں خسارہ اٹھانے والے، وہی ہیں خسارہ پانے والے۔ الخاسرون، خاسرون کی جمع ہے، خاسر جو فائدے میں نہ ہو بلکہ نقصان میں ہو، تو اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ ہیں خسارہ اٹھانے والے، یہی لوگ ہیں نقصان اٹھانے والے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ یہ آیت نمبر 28 میں نے تلاوت کی ہے۔ آیت نمبر 28 کی باقاعدہ تفسیر کرنے سے پہلے آیت نمبر 27 کے تعلق سے آخری پیغام یہ دینا چاہوں گا کہ یہ آیت پڑھ کر مجھے اور آپ کو اپنے دل میں یہ عہد کر لینا چاہیے کہ میں نے یہ 3 کام نہیں کرنے تاکہ میں فاسقوں کی فہرست میں داخل نہ ہو جاؤں، تاکہ میں فاسق بننے سے بچ جاؤں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 28 میں کیف تکفرون باللہ، تم کیسے اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہو۔ کیف اسم استفہام ہے، یہ انکار کے لیے ہے، تعجب کے لیے ہے کہ تم کیسے اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہو، کیسے اللہ کا انکار کرتے ہو، کیسے اللہ کی تکذیب کرتے ہو۔ وکنتم امواتا، یہ واو حالیہ ہے، حالانکہ تم مردہ تھے، بے جان تھے۔ اموات میت کی جمع ہے، حالانکہ تم بے جان تھے۔ فاحیاکم، تو اس نے تم کو حیات دی، اس نے تم کو زندگی دی۔ ثم یمیتکم، پھر وہ تم کو موت دے گا۔ ثم یحییکم، پھر وہ تم کو زندگی دے گا، حیات دے گا۔ ثم الیہ ترجعون، پھر تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ تکفرون فعل مضارع ہے، تم کفر کرتے ہو۔ امواتا کے بارے میں بتا چکا ہوں، میت کی جمع ہے۔ فاحیاکم، احیا فعل ماضی ہے، اس کا مضارع کیا آتا ہے؟ یحیی، باب فعال ہے، احیا یحیی، احیا اس نے زندگی دی، حیات دی۔ یمیتو، امات یمیتو، یمیتو فعل مضارع ہے اور اس کا ماضی کیا ہے؟ اماتا، کہ وہ تمہیں موت دیتا ہے۔ یحییکم، یہ فعل مضارع آ گیا اسی فعل ماضی کا جو پہلے فعل ماضی کیا آیا تھا؟ احیا، اب اس کا مضارع آ گیا یحیی۔ ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، الیہ اسی کی طرف۔ الیہ کی ضمیر کس طرف جا رہی ہے؟ اللہ رب العزت کی طرف۔ ترجعون، تم لوٹائے جاؤ گے، ترجعون فعل مضارع ہے اور مجہول کے لیے آیا ہے۔ اب ہم اس آیت کی تفسیر پہ باقاعدہ طور پہ غور کرتے ہیں۔ کیف تکفرون باللہ، کیفہ کے بارے میں نے بتایا تھا اسم استفہام ہے، اور اسم استفہام یہاں پہ کیوں آیا ہے؟ انکار کے لیے، تعجب کے لیے، کہ تمہارے اوپر تعجب ہوتا ہے، تم اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ انکار کر رہے ہیں، ڈانٹ رہے ہیں، کیونکہ اس استفہام کے بارے میں کہا گیا توبیخ کے لیے بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ ڈانٹ رہے ہیں تم اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہو۔ یعنی کہ انسان اپنے باپ کا انکار نہیں کرتا، باپ کو مانتا ہے، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ جب سے میں نے آنکھ کھولی ہے اسی کو باپ کہا جا رہا ہے، اور یہی مجھے کھانا لا کر دیتا ہے، اور یہی میرے گھر کا نظام اور سسٹم چلا رہا ہے۔ لیکن وہ اللہ جس نے تم کو عدم سے، جو تم کو عدم سے وجود میں لے کر آیا، تم بے جان تھے، ایک نطفے کی شکل میں تھے، اس نے تم کو زندگی دی، اس کے ساتھ کفر کرتے ہو۔ تو یہ استفہام کا تعلق پورے جملے کے ساتھ ہے، یعنی کہ اس اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہو جس نے نطفے سے تم کو زندگی دی، پھر تم کو موت دے گا، پھر تم کو زندہ کرے گا، پھر اس کی طرف اٹھائے جاؤ گے، اس اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہو۔ تعجب ہوتا ہے تمہارے اوپر۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیف تکفرون باللہ، تم کیسے اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہو۔ وکنتم امواتا، جب کہ تم بے جان تھے۔ امواتا بے جان تھے، انسان پہلے کیا تھا؟ بے جان تھا، نطفہ تھا۔ جب یہ نطفہ ماں کے پیٹ میں آیا تو شروع میں بے جان تھا، پھر اللہ رب العزت نے اس سے زندگی دی، اس نطفے کو کیا بنایا؟ خون بنایا، خون سے گوشت بنا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں روح ڈالی، اور پھر وہ ایک انسان بن گیا۔ آپ اللہ رب العزت کی قدرت کا بھی اندازہ کریں۔ نطفہ ایک قطرہ جس کے اندر کوئی ہڈی نہیں ہوتی،
وہ ایک قطرہ، اس سے اللہ تعالیٰ کتنا بڑا انسان بناتے ہیں. اس میں ہڈیاں ہوتی ہیں، اس میں خون ہوتا ہے، اس میں گوشت ہوتا ہے، اسی سے آنکھیں بن رہی ہیں، اسی سے کان بن رہے ہیں، اسی سے پاؤں بن رہے ہیں، اسی سے ہاتھ بن رہے ہیں، اسی سے پنڈلیاں بن رہی ہیں، اسی سے رانیں بن رہی ہیں، اسی سے شرمگاہیں بن رہی ہیں. یہ اللہ رب العزت کی قدرت دیکھیے آپ. تو وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ، تم بے جان تھے، مردہ تھے، اس نے تم کو زندگی دی. اللہ تعالیٰ نے روح پھونکی، انسان بن گیا. ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر وہ تم کو موت دے گا. یہاں موت سے کون سی موت مراد ہے؟ انسان دنیا میں اپنی زندگی گزارتا ہے 20 سال 30 سال 40 سال 50 سال 60 سال، اس کے بعد اپنی مدت مکمل ہو جانے کے بعد فوت ہوتا ہے. یہ موت مراد ہے یہاں پہ. ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں موت دے گا. ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں دوبارہ زندگی دے گا، تمہیں حیات دے گا. یہاں حیات سے کون سی حیات مراد ہے؟ قبروں سے دوبارہ اٹھائے گا، قبروں سے تمہیں دوبارہ اٹھائے گا. یہ زندگی ہے، یہ آخرت کی زندگی ہے. ثم الیہ ترجعون، پھر تم اسی کی طرف لٹائے جاؤ گے. کس کی طرف؟ اللہ رب العزت کی طرف لٹائے جاؤ گے. کیوں لٹائے جاؤ گے؟ جزا کے لیے، حساب کتاب کے لیے. اللہ رب العزت کا ہر کام اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے، حکمت سے خالی نہیں ہے. اللہ نے ہمیں پیدا کیا، یہ جہان بسایا، کوئی کھیل تماشا نہیں ہے. یہ بچوں کی طرح نہیں ہے کہ بچے ریت سے گھر بناتے ہیں پھر ختم کر دیتے ہیں، ایسا نہیں ہے. اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا کیا، پھر ہمیں ہدایت دی، ہماری ہدایت کے لیے کتابیں نازل کی، رسول بھیجے، کتابوں میں ہمیں قانون دیا، شریعت دی، احکام دیے، کئی چیزیں حلال قرار دیں، کئی چیزوں سے روکا، منع کیا. اب روز قیامت سوال ہوگا. جنہوں نے اللہ کی شریعت پہ عمل کیا انہیں انعام ملے گا، جنہوں نے اللہ کی شریعت کو نظر انداز کیا انہیں سزا ملے گی. تو یہ اللہ رب العزت کی حکمت ہے اس دنیا کو بسانے میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے تمام جنوں کو، تمام انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. پیدا تو کر ڈالا، اب جو عبادت کرے وہ اور جو نہ کرے دونوں برابر ہو جائیں، یہ اللہ کی حکمت سے خالی ہے. اللہ رب العزت نے ان کو انعام دینا ہے جو صرف اسی کی عبادت کرتے رہے، اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرتے رہے. اور ان کو اللہ نے سزا دینی ہے جنہوں نے اللہ پہ ایمان لانے سے انکار کر دیا یا ایمان لانے کے بعد اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کرتے رہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کیف تکفرون باللہ، تم کیسے اللہ کے ساتھ انکار کرتے ہو، کیسے اللہ کی تکذیب کرتے ہو. اور اللہ کی تکذیب میں یہ بھی داخل ہے کہ آپ آخرت کو ماننے سے انکار کر دیں، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہیں دوبارہ اٹھانا ہے قبروں سے، حساب کتاب کرنا ہے. اور انسان یہ کہے کہ جب ہم مٹی ہو چکے ہوں گے، ہماری ہڈیاں بسیدہ ہو چکی ہوں گی، پھر ہمیں کون اٹھائے گا؟ من یحیی العظام وہی رمیم، کون ہڈیوں کو زندگی دے گا جبکہ بسیدہ ہو چکی ہوں گی؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، ان ہڈیوں کو وہی زندگی دے گا جس نے پہلی بار پیدا کیا تھا، جس نے نطفے سے پیدا کیا تھا. اس کے لیے مٹی سے تمہیں دوبارہ اٹھانا کون سا مشکل ہے؟ تو بہرحال اس آیت میں ایک تو پتہ چلا اللہ کے اوپر ایمان لانا، اور دوسرا آیت کا جو آخری جملہ ہے الیہ ترجعون، اس سے پتہ چلا آخرت کے اوپر ایمان لانے کے بارے میں. ثم الیہ ترجعون، آخرت پہ ایمان لانا نہایت ضروری ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 29 میں هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی ہے، ہوا ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف. وہی ہے، وہی هو الذی خلق لکم، وہی ہے جس نے پیدا کیا، الذی خلق جس نے پیدا کیا، لکم تمہارے لیے، تمہاری وجہ سے، لام تعلیل کے لیے ہے، جس نے تمہاری وجہ سے، تمہارے سبب سے پیدا کیا. کیا پیدا کیا؟ خلق کا مفعول کیا ہے؟ فاعل کا تمہیں پتا ہے کہ وہ اللہ ہے. پیدا کس کو کیا؟ مخلوق کیا ہے؟ ما فی الارض جمیعا، وہ جو زمین میں ہے، جمیعاً سارے کا سارا. ما اسم موصول ہے، اور اسم موصول کس کے لیے ہوتا ہے؟ عموم کے لیے. جو چیز بھی زمین پہ ہے وہ اللہ کی مخلوق ہے.
جانور، پرندے، درخت، دریا، پہاڑ، انسان، جن، جو چیز بھی آپ کے ذہن میں آتی ہے اور زمین پہ موجود ہے وہ اللہ کی کیا ہے؟ مخلوق ہے. اور اللہ انسان کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ اے انسان تو بھی مخلوق ہے، لیکن جو زمین پہ مخلوقات ہیں وہ ساری کی ساری ہم نے تیرے لیے، تیری خاطر پیدا کی ہیں. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جمیعاً حال ہے کس سے؟ ما سے، یعنی کہ ما خود اسم موصول عموم کا فائدہ دیتا ہے کہ جو بھی زمین پہ ہے اللہ نے تمہاری خاطر پیدا کیا ہے. اوپر سے اللہ نے مزید تاکید کر دی جمیعاً کے ذریعے کہ سب کا سب تمہارے لیے پیدا کیا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم استوى الى السماء، پھر وہ مستوی ہوا الى السماء، آسمان کی طرف. فی الحال میں استوا کا معنی مستوی ہوا کروں گا، تفصیلات میں بعد میں جائیں گے. ثم استوى الى السماء، پھر وہ آسمان کی طرف مستوی ہوا. کون؟ اللہ رب العزت. تو استوا فعل ماضی ہے اور اس میں ہوا ضمیر فاعل ہے اور ضمیر اللہ رب العزت کی طرف لوٹ رہی ہے کہ اللہ رب العزت مستوی ہوا الی السماء، آسمانوں کی طرف، آسمان کی طرف. فسواہن، تو اس نے ان کو بنا دیا. کن کو؟ آسمانوں کو. کیا بنا دیا؟ سب آسماوات، 7 آسمان. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. بِكُلِّ شَيْءٍ، یہ جار مجرور متعلق ہیں کس کے؟ علیم کے، یعنی کہ وَهُوَ عَلِيمٌ بِكُلِّ شَيْءٍ، وہ خوب جاننے والا ہے بِكُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز کو. تو اللہ رب العزت نے اس آیت میں یہ بیان کرنا چاہا ہے کہ میں تمہارا خالق ہوں اور تمہارے لیے میں نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے. یہ میرا تمہارے اوپر بہت بڑا انعام ہے، میرا تمہارے اوپر بہت بڑا احسان ہے. اور تم شکر ادا کرنے کی بجائے، میری عبادت میں مزید مگن ہونے کی بجائے تم مجھے ماننے سے انکار کرتے ہو، میرے وجود کے منکر ہو. جو عقیدہ میں نے دیا ہے اسے نہیں مانتے ہو، جو کتابیں میں نے نازل کی ہیں انہیں نہیں مانتے ہو، جو شریعت میرے رسول لے کر آئے ہیں ان کا انکار کرتے ہو. جو اللہ تمہارا خالق اور جس نے تمہاری خاطر اتنی مخلوقات پیدا کی، تمہیں چاہیے تھا کہ اس کا شکر ادا کرتے، صبح و شام اس کی بندگی کرتے، صبح و شام اس کے کلام کو پڑھتے، اس کے کلام سے عقائد اخذ کرتے. لیکن تم نے عجیب کام کیا کہ تم نے کفر کیا. یہ بالکل وہی انداز ہے جو انداز سورہ حامیم سجدہ میں ہے. قل اَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي 4 أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ فَقَضَاهُنَّ 7 سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا. بالکل وہی مضمون جو وہاں پہ بیان ہوا، وہاں پہ تفصیل کے ساتھ، وہی مضمون یہاں پہ بیان ہوا ہے اختصار کے ساتھ، اجمال کے ساتھ. جو آیتیں وہاں پہ آئی ہیں اور جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں ان کا مفہوم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ وہاں پہ بھی یہی کہہ رہے ہیں قُلْ أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ، کیا تم اس ذات کے ساتھ کفر کرتے ہو جس نے زمین کو پیدا کیا کتنے دنوں میں؟ 2 دنوں میں. وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا، اور تم اس کے لیے کئی لوگوں کو، کئی چیزوں کو شریک بناتے ہو. ذالک، ان کے خالق وہ اکیلا، اور جب عبادت کی باری آتی ہے تو اس کے ساتھ کئی اوروں کو شریک بنا دیتے ہو. ذالک رب العالمین، وہ تمام جہانوں کا رب ہے، سب کا مالک ہے، سب کا خالق ہے، سب کے امور کا مدبر ہے، سب کو پالنے والا ہے، اس کے ساتھ کفر کرتے ہو. وجعل فیہا رواسی، وہ تو وہ ہے جس نے زمین پیدا کی 2 دنوں میں، پھر زمین کے اوپر کیا رکھے؟
پہاڑ رکھے. وبارک فیہا، اور زمین میں برکتیں پیدا کی. وقدر فیہا اقواتہا، اور زمین میں اس کے خزانے رکھے، اس کی غذائیں رکھیں. یعنی کہ زمین میں وہ غذا رکھ دی جو انسان کھائے اور زمین پہ بسنے والے دیگر پرندے اور جانور کھائیں. اور زمین میں برکتیں بھی رکھیں. یہ سونا اور یہ گیسیں اور یہ چیزیں جو ہمیں مل رہی ہیں، یہ خزانے کس نے رکھے ہیں؟ اللہ نے رکھے ہیں. فی اربعۃ ایام، کتنے دنوں میں؟ 4 دنوں میں. آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ثم استویٰ الی السماء، بالکل یہی انداز. پھر اللہ تعالیٰ آسمان کی طرف مستوی ہوئے، جبکہ آسمان کیا تھا؟ وہی دخان، جبکہ آسمان کیا تھا؟ اس وقت دھواں تھا. جب اللہ تعالیٰ آسمان کی طرف مستوی ہوئے، آسمان دھواں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے کہا اور زمین سے کہا ایتیا، آؤ. طوعا او کرہا، خوشی سے آؤ یا خوشی سے تمہیں میری بات ماننا پڑے گی. قالتا اتینا طائعین، آسمان اتنی بڑی مخلوق، زمین اتنی بڑی مخلوق فوراً کہنے لگے یا اللہ ہم تو بڑی خوشی سے تیری بات مانیں گے، بڑی خوشی سے آئیں گے. انسان کو یہاں سے عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ 5 فٹ کا انسان، اس کی کیا حیثیت ہے آسمانوں کے سامنے، زمین کے سامنے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ فقضاہن 7 سماوات، اللہ نے کتنے آسمان بنائے؟ 7. کتنے دنوں میں؟ 2 دنوں میں. تو ٹوٹل کتنے دن ہو گئے؟ 6. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کے بارے میں کیا کہا؟ 4 دن. اور آسمان کے بارے میں کتنے دن کہے؟ 2 دن. تو ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 6. کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید 8 دن ہو گئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے زمین کو پیدا کیا 2 دنوں میں اور زمین میں خزانے وغیرہ رکھ دیے 4 دنوں میں. اللہ تعالیٰ 4 کہہ کر یہ نہیں بتانا چاہتے کہ پہلے 2 اور پھر 4. اللہ کہنا چاہتے ہیں کہ پہلے 2 دنوں میں زمین کو پیدا کیا اور پھر زمین کو بچھایا وغیرہ، یہ کام کتنے دنوں میں کیا؟ 2 دنوں میں. ٹوٹل 4 دن ہو گئے. اور آسمان 2 دنوں میں، ٹوٹل کتنے دن ہو گئے؟ 6 دن. اچھا، اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوگا کہ اللہ نے پہلے زمین پیدا کی یا پہلے آسمان؟ یہ آیت جس کی ابھی ہم تفسیر کر رہے ہیں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 29، اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے تمہارے لیے وہ سب کچھ پیدا کیا جو زمین میں ہے. پھر اللہ تعالیٰ مستوی ہوئے آسمان کی طرف. تو اس سے کیا پتا چلا کہ پہلے زمین پیدا کی گئی اور پھر آسمان. اور سورہ حامیم سجدہ سے بھی یہی معلوم ہو رہا ہے. لیکن جب ہم جاتے ہیں سورہ نازعات میں تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا. وہاں پہ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں انسان سے کہ تمہیں پیدا کرنا مشکل ہے یا آسمانوں کو؟ اللہ نے تو آسمان بنائے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور اس کے بعد اللہ نے زمین کو بچھایا. اخرج منها ماءها ومرعاها، زمین سے زمین کا پانی نکالا، زمین کا چارہ نکالا. تو اب سورہ نازعات اور سورہ بقرہ کی یہ آیت جس کی ہم تفسیر کر رہے ہیں اور سورہ حامیم سجدہ کی وہ آیتیں جن کی ابھی میں نے تلاوت کی ہے، ان میں لگتا ہے کہ شاید آپس میں کوئی تعارض ہے، تناقض ہے، تضاد ہے. اس بارے میں سوال عبداللہ ابن عباس سے بھی ہوا رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور دیگر ائمہ تفسیر نے بھی اس موضوع کی وضاحت کی ہے. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے پہلے زمین کو پیدا کیا ہے، اس کے بعد اللہ نے کس کو پیدا کیا؟ آسمان کو. اور اس کے بعد اللہ نے زمین بچھائی ہے، جس زمین کو اللہ پہلے پیدا کر چکے تھے اس کو بچھایا ہے. تو اس لیے آپس میں کوئی تعارض نہیں ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی ہے جس نے تمہاری خاطر پیدا کیا جو کچھ زمین میں ہے، جمیعاً سارے کا سارا. اچھا، یہ تو واضح ہو گیا کہ اللہ نے پہلے زمین کو پیدا کیا، پھر آسمانوں کو پیدا کیا، اور باقی رہ گیا یہ کہ استوا الی السماء کا معنی کیا ہے. استوا کا فاعل پہلے بتا چکا ہوں، لیکن اس موضوع پہ مزید گفتگو ہونا باقی ہے. لیکن اس سے پہلے ہم اس آیت کے پہلے جملے کی طرف آئیں گے.
اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہی ہے جس نے تمہاری خاطر پیدا کیا جو کچھ زمین میں ہے جمیعاً سارے کا سارا. اس سے کیا پتا چلا؟ اس سے یہ پتا چلا کہ زمین میں جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ انسان کے لیے حلال ہیں. اگر کوئی چیز حرام ہے تو وہ اللہ نے بتا دی ہے. اگر کوئی چیز حرام ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دی ہے. اور جن چیزوں کے معاملے میں اللہ نے اور اللہ کے رسول نے خاموشی اختیار کی ہے وہ ساری کی ساری چیزیں حلال ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ زمین پہ جو کچھ ہے ہم نے تمہاری خاطر پیدا کیا ہے. تو جب وہ انسان کی خاطر پیدا کی گئی ہیں تو انسان کے لیے حلال ہیں. میں اگر کوئی پرندہ پکڑتا ہوں اور اسے ذبح کر کے اس کا گوشت کھاتا ہوں تو مجھ سے کوئی کہے کہ یہ حرام ہے تو میں اسے کیا کہوں گا؟ جی میں اسے کہوں گا اللہ نے کہا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اس زمین پہ جو کچھ ہے وہ اے انسان تمہارے لیے پیدا کیا ہے، یعنی کہ وہ انسان کے لیے حلال ہے. تم حرام کہہ رہے ہو، دلیل لے کر آؤ. دلیل وہ دے گا جو حرام کہنے والا ہے، دلیل وہ نہیں دے گا جو حلال کہنے والا ہے. بالکل وہی انداز ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں احل لکم صید البحر، تمہارے لیے سمندر کا شکار کیا کر دیا گیا ہے؟ حلال کر دیا گیا ہے. اب کچھ لوگ سمندری کئی چیزوں کو حرام کہتے ہیں بغیر کسی دلیل کے، اور پھر مطالبہ ان سے کرتے ہیں جو حلال کہنے والے ہیں. کہتے ہیں کیا دلیل ہے کہ یہ چیز حلال ہے؟ جھینگا کہتے ہیں کہ جھینگے کے بارے میں کہتے ہیں جی حرام ہے، مکروہ ہے. ہم کہتے ہیں بھی دلیل لے کر آؤ. کوئی دلیل نہیں ہے جس دلیل کی وجہ سے اس کو حرام کہا جا سکے. اللہ نے تو کہہ دیا ہے کہ سمندر کا شکار بھی حلال اور سمندر کا طعام بھی حلال، یعنی کہ جو زندہ چیز تم سمندر سے پکڑو سمندری چیز ہو وہ بھی حلال، اور جو مردہ چیز تم سمندر سے پکڑو اور سمندر میں رہنے والی ہو وہ بھی تمہارے لیے حلال ہے. تو یہی انداز یہاں پہ ہے. ہمارے کئی بھائی یہ سوال کرتے ہیں، اور ایسا میرے ساتھ کئی دفعہ مسجد نبوی میں درس دیتے ہوئے ہوا. کہتے ہیں کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ کتاب و سنت میں پورا دین بیان کر دیا گیا ہے، پوری شریعت بیان کر دی گئی ہے، کتاب و سنت کی موجودگی میں بزرگوں کے فتاوی کی ضرورت نہیں ہے، ان کے اقوال کی ضرورت نہیں ہے، ان کی فقہ کی ضرورت نہیں ہے. تو پھر آپ یہ بتائیں کہ بھینس کیسے حلال ہے؟ بھینس کا گوشت آپ کیسے کھاتے ہیں؟ اس کا دودھ کیسے پیتے ہیں؟ ہمارے یہ بھائی جو ایسا سوال کرتے ہیں ان کے ذہن میں یہ بات ڈال دی گئی ہے کہ بھینس حلال ہوئی ہے بزرگوں کے فتوے کے ذریعے، بزرگوں کے قول کے ذریعے اور بزرگوں کی رائے کے ذریعے اور ان کی فقہ کے ذریعے، ورنہ وہ حلال نہیں ہے. تو ہماری گزارش یہ ہے کہ اگر ہم یہ مان لیں کہ بھینس کتاب و سنت کے ذریعے حلال نہیں ہوئی، آپ کے بزرگوں کے فتوے کے ذریعے حلال ہوئی ہے، ان کی فقہ کے ذریعے حلال ہوئی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بنیادی طور پہ پھر حلال نہیں ہے. دوسرے نمبر پہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کتاب و سنت کی شکل میں دین مکمل نہیں ہے. اللہ نے تو کہا تھا الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے دین مکمل دے دیا ہے، اور آپ ہمارے منہ سے یہ نکلوانا چاہتے ہیں کہ مکمل اللہ نے نہیں کیا، اللہ کے رسول پہ مکمل نہیں ہوا، بعد میں آنے والے بزرگوں نے مکمل کیا ہے. ایسا نہیں ہے. آپ کے بزرگوں نے فتویٰ دیا کہ بھینس حلال ہے تو انہوں نے کہاں سے فتویٰ لیا؟ قرآن سے لیا. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، یہ آیت اور اس جیسی دیگر نصوص سے لیا. تو بھینس حلال ہوئی ہے قرآن کے ذریعے، بھینس حلال ہوئی ہے قرآن و حدیث کی نصوص کے ذریعے. اور اگر آپ کہتے ہیں قرآن و حدیث کے ذریعے حلال نہیں ہے، صرف بزرگوں کے فتوے کے ذریعے حلال ہے، تو پھر تو ایسی چیز کو حلال ماننا ویسے ہی مشکل ہو جائے گا. اور دوسرے نمبر پہ اعتراض آئے گا اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پہ جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے دین مکمل کر دیا. تو ہمارے ایسے بھائی ایسی عجیب و غریب باتیں کر جاتے ہیں جن میں کتاب و سنت کی توہین ہو رہی ہوتی ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بزرگوں کی شان میں اضافہ کر رہے ہیں، حالانکہ بزرگوں نے ایسی کوئی بات کبھی نہیں کی جس میں قرآن و حدیث کی توہین ہو. اور ہم بھی الحمدللہ
صحابہ کرام کو مانتے ہیں کہ وہ ہمارے امام ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ان کے بعد تابعین کو امام مانتے ہیں، اور جو 4 امام پبلک میں مشہور ہیں ان کو بھی ہم امام مانتے ہیں، اور ان سب کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں، اللہ ان کی قبریں منور فرمائے، اللہ ان کی قبروں پہ اپنی رحمتیں نازل فرمائے۔ لیکن کسی ایک امام کو اس حد تک پکڑ لینا کہ اس کی ہر بات کو ماننا، چاہے قرآن کی آیت کے خلاف ہو، چاہے نبی علیہ السلام کی حدیث کے خلاف ہو، یہ انداز درست نہیں ہے۔ بہرحال یہ بحث کا معاملہ ذکر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ بحث اور اس جیسی دیگر چیزیں اس آیت اور ایسی دیگر نصوص کی وجہ سے حلال ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے پیدا کیا جو بھی زمین پہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی زمین پہ اللہ کی مخلوق ہے وہ انسان کے لیے حلال ہے، سوائے اس کے جن کی حرمت کے بارے میں اللہ نے بتا دیا، اللہ کے رسول نے بتا دیا، جن میں مثال کے طور پہ زہر ہے، جن کا کھانا انسان کے لیے نقصان دہ ہے، تو ایسی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ انسان کے لیے حرام ہے، ورنہ زمین پہ بسنے والی مخلوقات انسان کے لیے کیا ہیں؟ حلال ہیں۔ اور یہاں پہ ایک اور چیز کی طرف بھی مجھے اشارہ کرنا پڑے گا، اور وہ یہ کہ مخلوقات کے معاملے میں ہم کیا کہیں گے؟ اصول کیا ہے؟ بنیادی بات کیا ہے کہ ہر مخلوق جو زمین پہ رہتی ہے ہمارے لیے کیا ہے جی؟ حلال ہے۔ حرام وہ ہے جس کو اللہ حرام کہیں، اللہ کے رسول حرام کہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور عبادات کا معاملہ اس کے برعکس ہے۔ عبادت کی باری آتی ہے تو یہ نہیں کہیں گے کہ ہر عبادت جائز ہے، جو بھی عبادت کرو درست ہے، نہیں، وہاں پہ اصول بالکل اس کے برعکس ہوگا، کیونکہ وہاں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، بخاری مسلم کی حدیث میں سے ہے کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جو کوئی ہمارے دین میں نیا کام ایجاد کرے، نیا کام داخل کرے، وہ مردود ہے، ریجیکٹ ہے، اس لیے نئی عبادت ممنوع ہے۔ اور جو کوئی عبادت کرے گا اس کو دلیل دینا ہوگی عبادت کے درست ہونے کی، عبادت کے ٹھیک ہونے کی۔ میں ہر عبادت کو کہوں گا غلط ہے، میرے سامنے جو بھی نئی عبادت ہوگی میں کہوں گا غلط ہے، جو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے دلیل وہ دے گا، جبکہ وہ مخلوقات جو زمین میں بستی ہیں وہاں پہ اصول بالکل اس کے الٹ ہے۔ وہاں پہ کیا ہے؟ ہر مخلوق ہمارے لیے حلال ہے سوائے اس کے جس کو حرام قرار دیا گیا، اور عبادت میں ہر عبادت ممنوع ہے سوائے اس عبادت کے جس کو درست قرار دیا گیا۔ تو لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں یہ کام بھی بدعت ہے، یہ بھی بدعت ہے، یہ بھی بدعت ہے، یہ بھی بدعت ہے، دلیل کیا ہے؟ دلیل ایک ہی حدیث ہے ہمارے پاس۔ آپ نے کہہ دیا کہ جو بھی ہمارے دین میں کوئی نیا کام داخل کرے وہ مردود ہے، ناقابل قبول ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی ہے جس نے تمہاری خاطر پیدا کیا جو بھی زمین پہ ہے، جمیعاً سارے کا سارا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم استوى الی السماء، پھر وہ مستوی ہوا آسمان کی طرف۔ استوا کا معنی کیا ہے؟ اس میں 2 بڑے قول ہیں علماء کرام کے۔ پہلا قول، استوا کا معنی یہ ہے کہ بلند ہوا۔ دیکھیں، ایک ہوتا ہے استوا علی، یعنی کہ ایک وہ استوا ہوتا ہے جس کا صلہ علی ہوتا ہے، ایک وہ استوا ہوتا ہے جس کے بعد علی آتا ہے۔ مثال کے طور پہ الرحمن علی العرش استوا، رحمان عرش پہ مستوی ہوا، وہاں پہ استوا کا معنی کیا ہے؟ بلند ہوا، وہاں پہ بلند ہوا۔ سلف صالحین کے اس بات پہ اتفاق ہے کہ وہاں پہ استوا کا معنی کیا ہے؟ بلند ہوا۔ لیکن یہاں پہ استوا کے بعد آیا ہے الہ، اس لیے اختلاف پیدا ہو گیا کہ کیا یہاں پہ استوا کا معنی بلند ہوا ہے، اور دوسرا قول کیا ہے کہ استوا کا معنی قصد و اقبل، کہ اس نے قصد کیا، وہ متوجہ ہوا۔ پہلا معنی کیا تھا؟ ثم استوى الی السماء، پھر وہ بلند ہوا آسمانوں کی طرف۔ اس قول کو اختیار کیا ہے امام طبری رحمہ اللہ نے، اور اس کے حق میں دلائل دیے ہیں۔ دوسرے قول کے اوپر رد کیا ہے۔ یہی قول ہے امام ابن تیمیہ کا، یہی قول ہے امام ابن القیم کا۔ اور دوسرا قول کیا ہے کہ استوا کا معنی کیا ہے؟ اس نے قصد کیا، ارادہ کیا، متوجہ ہوا، ان کے ثم استوى الی السماء، پھر اس نے قصد کیا آسمانوں کا، پھر وہ متوجہ ہوا آسمانوں کی طرف۔
یہ قول امام فرا کا ہے، یہ معتزلہ کے امام زمخشری کا ہے، اور یہ سلفیوں کے بڑے امام اور بہت اچھے مفسر امام ابن کثیر کا بھی ہے۔ تو دو قول ہو گئے۔ اب ان میں سے کون سا قول ٹھیک ہے، یہ یہاں پہ مسئلہ ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں استوا کا معنی ہے قصدا و اقبلا، وہ کہتے ہیں جب استوا کے بعد الا آ گیا تو الا نے ہمیں بتا دیا کہ استوا میں تضمین ہے، استوا فعل اس کے ضمن میں معنی ہے قصدا کا اور اقبلا کا۔ اور جو کہتے ہیں کہ استوا کا معنی ہے علا ورتفع، کہ وہ بلند ہوا آسمانوں کی جانب، ان کے دلائل میں سے ایک دلیل یہ ہے کہ یہ قول سلف کا ہے، امام ابو العالیہ کا ہے، رفیع بن مہران الریاحی، جو سن 90 ہجری کے قریب فوت ہوئے ہیں، بہت بڑے تابعی ہیں، بہت بڑے مفسر ہیں، بہت بڑے قاری ہیں، بہت بڑے فقیہ ہیں، یہ ان کا قول ہے۔ اور امام بخاری ابو العالیہ کے قول کو بطور معلق صحیح بخاری میں لے کر آئے ہیں، اور امام ابن ابی حاتم اس قول کو بطور موصول اپنی تفسیر میں لے کر آئے ہیں، اور حافظ ابن حجر نے اس قول کی سند کو جید قرار دیا ہے، عمدہ قرار دیا ہے۔ تو ثم استوى الى السماء، پھر وہ بلند ہوا آسمانوں کی طرف۔ ایک رائے یہ ہے، شاید یہ مناسب ہو کہ یہ کہا جائے کہ استوا کا معنی ہے بلند ہوا، اور چونکہ بعد میں الا بھی آیا ہے تو اس کے ضمن میں معنی ہے قصد کرنے کا بھی، کہ پھر اس نے آسمان کی طرف بلند ہوتے ہوئے آسمانوں کا قصد کیا، تو یہ بھی ایک رائے ہے۔ تو بہرحال استوا کے معنی میں علو ماننا ضروری ہے، بلندی ماننا ضروری ہے کہ اللہ آسمانوں کی طرف بلند ہوا۔ اب چاہے آپ اس کے ضمن میں قصد کا اور اقبالہ کا معنی بھی مان لیں، کہ یہ مان لیں کہ اللہ آسمانوں کی طرف بلند ہوا آسمانوں کا قصد کرتے ہوئے، آسمانوں کی جانب توجہ دیتے ہوئے۔ تو ثم استوى الى السماء، پھر وہ بلند ہوا آسمانوں کی طرف۔ تو فاعل کون بن رہا ہے؟ لفظ اللہ۔ بلند کون ہوا؟ اللہ رب العزت۔ یہاں پہ ایک دو قول اور بھی ہیں، عجیب سے قول ہیں جن کے اوپر زیادہ توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ کہا جاتا ہے استوى الى السماء، آسمان کی طرف چڑھا کون؟ اللہ کا حکم، خود اللہ تعالیٰ نہیں بلکہ اللہ کا حکم۔ اور ایک چوتھا قول یہ ہے کہ آسمانوں کی طرف چڑھا کون؟ دھواں، زمین اللہ نے پیدا کی، زمین کا دھواں آسمانوں کی طرف چڑھا۔ تو بہرحال یہ دو قول ایسے ہیں جو ناقابل التفات ہیں، ناقابل توجہ ہیں، اس قابل نہیں ہے کہ ان کے اوپر بہت زیادہ توجہ دی جائے۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ استوا کا فاعل کون ہے؟ لفظ اللہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں کی طرف مستوی ہوئے، اللہ تعالیٰ آسمانوں کی جانب چڑھے۔ اس کے بعد کیا؟ فسواہن، اللہ نے ان کو بنایا۔ سواہن، ہن کی ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ السماء کی طرف۔ سوال پیدا ہو گیا، السماء تو واحد ہے اور ہن ضمیر جمع ہے، تو اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ السماء میں اور ضمیر میں اعتبار کیا گیا ہے السماء کی اس حالت کا جو ابھی ہونے والی تھی، یہ آسمان 7 بننے والے تھے، تو اس کا اعتبار کیا گیا ہے۔ تو فسواہن، اللہ تعالیٰ نے ان کو ٹھیک کیا، اللہ نے ان کو بنایا۔ کیا بنایا؟ 7 سماوات، ان کتنے آسمان؟ 7۔ اور یہاں سے پتا چلا کہ آسمان کتنے ہیں؟ 7 ہیں۔ کئی لوگوں کی رائے ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آسمان 7 سے زائد ہوں۔ بھئی ہو سکتا ہے، یہ تو بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن دلیل کوئی نہیں ہے۔ یہاں پہ اللہ نے 7 آسمان کہے ہیں، دیگر کئی نصوص میں بھی 7 آسمانوں کا تذکرہ آیا ہے، 8ویں آسمان کا کہیں تذکرہ نہیں آیا۔ اچھا، اب دوسرا سوال یہ ہوگا کہ زمینیں کتنی ہیں؟ تو زمینیں بھی 7 ہی ہیں۔ کیسے پتا چلا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ طلاق کے آخر میں، اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن، اللہ نے 7 آسمان بنائے اور اتنی ہی زمینیں بنائیں، تو کتنی زمینیں ہو گئیں؟ 7۔ اور مشہور حدیث ہے کہ جو کسی کی زمین ایک بالشت لے گا بطور ظلم و زیادتی، کسی کی زمین پہ قبضہ کرے گا
کسی کی وراثت پہ قبضہ کرے گا، بہن کی وراثت پہ، پڑوسی کی زمین پہ دیوار قائم کر لی، کسی بھی طریقے سے آپ ایک بارش زمین بھی لے لیں، تو فرمایا اللہ تعالیٰ روز قیامت ایسے آدمی کو 7 زمینوں کا طوق پہنائیں گے. 7 زمینیں طوق بن کر جب گردن میں لٹکیں گی تو انسان کا کیا بنے گا؟ یہ زمین جس کی خاطر انسان لڑتا ہے، لالچی بنا ہوا ہے، ظلم و زیادتی کرتا ہے، روز قیامت وبال بن جائے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں ظلم و ستم سے محفوظ رکھے. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا کہ آسمان کتنے؟ 7. زمینیں کتنی؟ 7. اس کے بعد فرمایا وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. اس میں ایک تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وعید سنا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ دھمکی دے رہے ہیں کہ اے انسان، تجھے میں نے بتا دیا کہ زمین کا خالق میں، زمین پہ بسنے والی ہر چیز کا خالق میں، 7 آسمانوں کو پیدا کرنے والا میں، تو پھر بھی میرے ساتھ کفر کرے. میں نے زمینی مخلوقات تیری خاطر پیدا کی، تو پھر بھی کفر کرے تو تو کیا سمجھتا ہے کہ تو ہم سے چھپا ہوا ہے؟ ہم تجھے جانتے نہیں ہیں، تو اس سے حساب کتاب نہیں کریں گے. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، تیری ایک ایک حرکت ہمارے علم میں ہے. اور دوسرا یہ کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ میں نے زمین پیدا کی، زمین پہ بسنے والی ساری مخلوقات پیدا کی، 7 آسمان پیدا کیے، یہ سب کچھ میرے علم کا نتیجہ ہے. میں سب کچھ جانتا ہوں، کس کو کیسے پیدا کرنا ہے اور کس کو پھر بعد میں کیا حکم دینا ہے، کس کو کس چیز کا مکلف بنانا ہے، کس سے کیا کام لینا ہے. میں ہر چیز کا علم رکھنے والا ہوں. اور یہاں سے یہ بھی پتا چلا کہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام کیا ہے؟ العلیم. اللہ ہر چیز کو بخوبی جاننے والا ہے. اور علیم کیا ہوگا؟ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہوگا. ہم یہیں پہ اکتفا کرتے ہیں اور اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے.